أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 179 ہے، 179، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کی تلاوت کی گئی، 259۔ او کالذی، یا اس شخص کی طرح جو مر علی قریۃ، گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ، اور وہ اس حال میں تھی کہ گری پڑی تھی اس کی دیواریں، علی عروشہا، اس کی چھتوں پر۔ قال، یہ شخص کہنے لگا، انا یحیی، کیسے زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اس بستی کو اللہ، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، فاماتہ اللہ، پس اللہ نے اس کو مردہ رکھا، 100 عام، 100 سال تک، ثم بعث، پھر اسے اٹھا دیا۔ قال کم لبثت، پوچھا کتنے عرصے تک ٹھہرے رہے تم؟ قال، اس نے کہا، لبثت یوما، میں ایک دن ٹھہرا رہا، او بعد یوم، یا ایک دن سے بھی کم۔ قال، کہا اللہ نے، بل لبثت، بلکہ تو ٹھہرا رہا، 100 عام، 100 سال، فانظر، پس تو دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کو، وشرابک، اور اپنے پینے کی چیز کو، کہ لم یتسنہ، کہ وہ سڑی گلی نہیں ہے، وانظر، اور تو دیکھ، الی حمارک، تیرے گدھے کو، وَلِنَجْعَلَكَ، اور تاکہ ہم تجھے بنا دیں، آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی، وانظر الی العظام، اور دیکھ تو ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کہ کیسے ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں، ثم نکسوها، پھر اس پر پہنا دیتے ہیں، لحما، گوشت، فلما، پس جب تبین لہو، اس پر ظاہر ہو گیا، تو قالا، تو کہا اس نے، اعلم، میں جانتا ہوں کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علی کلی، ہر چیز پر، علی کلی شیء، ہر چیز پر، قادر، قدرت رکھنے والا ہے۔ پورا ترجمہ دیکھیے، یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ بستی چھتوں کے بل گر پڑی تھی، اس نے کہا، اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی اور اس کے بعد زندہ کر دیا، اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا، نہیں، بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا بھی سڑی نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، اور تم اپنے گدھے کو دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ، اور ہم نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ بنائیں ہم آیتن، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھ ہڈیوں کو، کیف ننشزها، کیسے ہم جوڑتے ہیں، پھر اس کے اوپر کیسے گوشت جو ہے پہنا دیتے ہیں۔ پس جب ظاہر ہو گیا ان کو تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
بزرگان محترم، اس میں ایک عجیب و غریب اور محجر العقول کہہ سکتے ہیں حیرت ناک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ کہ اس سلسلے میں مفسرین میں سے بعض کی رائے ہے کہ جن کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، جن کا گزر ایک بستی سے ہوا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اگرچہ کہ قرآن مجید میں ان کا یہاں نام نہیں لیا گیا ہے، ہم کو اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ حضرت عزیر تھے۔ بہرحال ایک شخص جو ہے ایک بستی پر سے گزرا۔ واقعے کو سنیے پہلے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی ایک بستی سے گزرا، اس بستی کو اس نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ پوری بستی گر پڑی ہوئی تھی، وہاں کے لوگ سب، بستی اس کی دیواریں چھتوں پر گری پڑی، لوگ سب تباہ۔ اس شخص کے ذہن میں یہ بات آئی کہ تو دوبارہ ان کو کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ ان کا یہ پوچھنا انکار کے طور پر نہیں، استعجاب کے طور پر تھا، تعجب کے طور پر اور حیرت کے طور پر تھا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، یعنی اس بستی والوں کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ریہرسل کروایا یہاں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پریکٹیکل طور پر سمجھایا، اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شخص کو جس نے یہ جملہ کہا اسی وقت موت دے دی۔ وہ مر گئے، 100 سال تک مرے پڑے رہے، مردہ پڑے رہے۔ ان کے ساتھ کچھ کھانا پانی بھی تھا اور ساتھ میں گھوڑا گدھا بھی تھا۔ اس زمانے میں گدھے کی سواریاں لے کر لوگ نکلتے تھے، گدھا بھی تھا۔ گدھے کو بھی موت دے دی، ان کو بھی موت دے دی۔ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اٹھایا، اٹھ کے بے چین ہوئے ادھر ادھر دیکھا، ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت میں ان کو موت دے دی، شام کے وقت میں جو جاگ گئے ہو، وقت شام کا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جاگنے کے بعد ان سے پوچھا بھئی کتنے دن تم یہاں پڑے رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن ہوگا۔ غور نہیں کیا انہوں نے، سب یہ کہا کہ 1 دن شاید نہیں رہا، 1 دن سے بھی کچھ کم وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں 2 چیزیں بتلائیں۔ دیکھو، ایک تو تمہارے کھانے کو دیکھو، کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کچھ خراب نہیں کیا، بالکل ایسا تھا کھانا جیسے کہ صبح کا کھانا شام تک رہتا ہے، ایسی حالت بالکل صحیح سالم تھا۔ دوسری طرف انہی کا گدھا وہ مرا پڑا تھا، اتنا مر گیا تھا، گل سڑ کے اس کی ہڈیاں بوٹیاں سب جدا ہو کے پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی دلیل دے دی، ان کے زیادہ عرصے تک رہنے کی دلیل دی کہ دیکھو ہم اتنے قادر ہیں کہ ہم چاہیں تو تمہارے کھانے کو بالکل اپنی حالت پر باقی رکھیں، چاہے 100 سال گزر جائیں، اور چاہیں تو تم کو مردہ کر دیں، اور 100 سال کے بعد پھر دوبارہ تم کو اٹھائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم چلو، ہم تمہارے سامنے ہی اس گدھے کو جو ہے اس کی ہڈیوں کو جوڑتے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس گدھے کی ہڈیاں جڑ گئیں، پھر اس کے بعد گوشت پوست آ گیا، پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے ہماری خدا، ہم اس طرح مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ یقیناً میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھتا ہے، اللہ کی قدرت کا یقین ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص کے مردہ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیسے مرنے کے بعد ہم دوبارہ اسی طرح زندہ ہو جائیں گے؟ بھائی کسی بھی چیز کا پہلی مرتبہ پیدا کرنا جو ہوتا ہے، بنانا جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی پین بنا لے اور جو ہے اس کو پہلی مرتبہ بنا لیا، پھر دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ مشکل تو پہلی مرتبہ۔ جب اللہ نے بغیر مشکل کے آدم کو پیدا کیا، پوری انسانیت کو پیدا کیا، پھر ان سارے انسانوں کو موت دینے کے بعد دوبارہ کیسے نہیں پیدا کر سکتا؟ پہلے مرتبہ پیدا کرنے پر حیرت نہیں ہو رہی ہے اور دوبارہ پیدا کرنے پر حیرت ہو رہی ہے۔ جس خدا نے پورے انسانوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ قادر مطلق مولا اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ پورے انسانوں کے مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ پورے انسانوں کو ان کی قبروں سے نکالے اور ان کے گوشت پوست کو بنا کے ان کو صحیح سالم انسان بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقین ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله